فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 101 سورۃ البقرہ. 1 ورڈز 1 ڈے، روز کی ایک آیت جس کو ہم 3 پروسیس میں سمجھیں گے. پہلے ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی عربک گرامر دیکھیں گے، قرآنک عربک گرامر، اور اس کے بعد ہم اس میں سے اپنے لیے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا اصول لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. آیت کا ترجمہ دیکھیے. ولما، اور جب، جاءہم، جب کبھی بھی ان کے پاس آیا، یا جب ان کے پاس آیا، رسول من عند اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے رسول ان کے پاس آیا، مصدق، وہ تصدیق کر رہا تھا، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذا، پھینک دیا، فریق، پھینک دیا، اگنور کر دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پشت کے پیچھے. ایسے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے پس سے پشت ڈال دیا. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہے آیت کا ترجمہ. ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. تو اب تک 11 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، اور پھر کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کی جو روش رہی ہے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں پر جہاں بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے آپ کی کتاب کو جھٹلانے کی ایک وجہ بتائی، اور وہ وجہ کیا بتائی کہ کیونکہ یہ جبرائیل لے کے آئے ہیں، اسی لیے ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ جب رسول ان کے پاس آیا، اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے، اس چیز کو مانتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، تب ہی انہوں نے اس کتاب اللہ کو وراء ظہورہم پھینک ڈالا، اسے پشت ڈال دیا. یعنی جب نبی پاک مدینے میں آئے تھے، یہ لوگ تب ہی جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم کا اسلام قبول کر لینا اس بات کی گواہی تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور آپ کو جھٹلانا گویا اپنی کتابوں کے اس حصے کو جھٹلانا تھا، تورات کے اس حصے کو جھٹلانا تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود تھیں، آپ کی آنے کی بشارت موجود تھی، قرآن پاک کے بارے میں موجود تھا، صحابہ کرام کے بارے میں موجود تھا. تو انہوں نے اپنی کتاب کے ایک بڑے حصے کو پس سے پشت ڈال دیا، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ تو تصدیق کر رہا تھا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں شروع سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، ہم آ گئے ہیں رکوع نمبر 11 تک. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کتاب کا ذکر کیا ہے، کتاب کی امپورٹنس کا ذکر کیا ہے. اور یہ میں شروع سے ہم یہ آیات دیکھیں گے جو ابھی تک ہے. تقریباً 11 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے. یعنی کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے مذہبی کتاب کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سورس ہمیں دیے ہیں وہ 2 ہیں، ایک رسول اور دوسرا کتاب. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ شروع کی تو کرتے ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت میں ہی، دوسری آیت، پہلی تو الف لام میم ہوئی، دوسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے بارے میں ایسے فرمایا کہ فل کانفیڈنس کے ساتھ کہ اس میں آج تک کسی کتاب کا لکھنے والا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جتنے کانفیڈنس سے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرما دیا. یہ وہ کتاب ہے جس کی پہلے نبی، جس کے آنے کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود تھا، یہ وہ کتاب ہے. ذالکا، یہ وہ، یعنی وہ جس کا ذکر پہلی صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں موجود تھا. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اتھینٹسٹی کی بات کی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں کو چیلنج کیا. اللہ نے اہل ایمان کو،
منافقین کو اور پھر سارے کافروں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ چیلنج کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں یہودیوں کو گویا دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا سارے مذاہب کے لوگوں کو، پھر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ یہ کتاب اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، تو اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اور فرقان کس لیے دی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتاب کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہوتا ہے۔ کتابیں جو اللہ نے نازل کی اپنے انبیاء پر، اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی بنی اسرائیل کی روش بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، اور ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ 61 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھٹکنے کی، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں پھر ان کی روش بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ ان کی روش کیا رہی تھی، فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، اللہ کی کلام کو سنتے تھے پھر اس کو بدل ڈالتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 میں فرمایا، اور پھر آگے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، یعنی سنتے تھے بدل ڈالتے تھے، پھر فرمایا اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، بک کو انہوں نے نوٹ بک بنا دیا، خود سے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ساری ان کی روش، یہ سارا ان کا رویہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ رہا ہے، اور جو آج بہانہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ جبرائیل لائے ہیں اسی لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بارہا اب اور پھر آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وجہ بتائی کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کئی رسول آئے، عیسیٰ ابن مریم آئے جن کی ہم نے روح القدس کے ساتھ مدد دی تھی، جن کو ہم نے، جب کبھی بھی اللہ کا رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی، انہوں نے تکبر کیا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا۔ آیت نمبر 87، اور اب آگے آیت نمبر 97 سے لے کے 101 میں یہی اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں، آج آپ کیسے ان سے آپ نے کیسے امید لگا لی تھی کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ تو کتابوں کی، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مذہب کے اندر کتاب کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے یہ ہمیں سورت کے آغاز سے پتہ چلتا ہے۔ اور جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج ہم نے بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو ہمارے لیے آئینہ ہے، یہ ہمیں آئینہ دکھایا ہے بنی اسرائیل کا جو رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اتنی آیات کے اندر۔ ابھی تک ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 101 تک پڑھا ہے، اور اس میں 11 مقامات پر اللہ تعالیٰ ذکر کر چکا ہے کتاب کے ساتھ ان کے رویے کا اور کتاب کی اہمیت کا۔ تو قابل غور بات ہمارے لیے یہ ہے، بلکہ بہت سوچنے کی، بہت غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آج اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری بک شیلف میں اللہ کی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے؟ جیسے کہ یہاں پر فرمایا گیا نابازا وراء ظہورہم،
انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اگنور کر دیا. جس چیز کی ہماری نظر میں امپورٹنس ہوتی ہے ہم اس کو پائیورٹی دیتے ہیں، اس کو ہم اپنے آگے رکھتے ہیں. ہماری ٹیبل پر بھی وہ ہمارے آگے پڑی ہوتی ہے، بک شیلف میں بھی ہم اس کو آگے رکھتے ہیں. لیکن کیا آج ہمارے اور ہمارے بچوں کی بک شیلف کے اندر قرآن کس جگہ پر پڑا ہوا ہے؟ اگر تو پیچھے ہے تو پھر ہم بھی وراء ظہورہم کے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، وراء ظہورہم کے گناہ کے مرتکب ہم بھی ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ احترام کے سمجھے فتنے میں یا احترام کے وسوسے میں مبتلا ہو کر ہم نے بڑے اچھے غلاف سلوایا، مہنگا ترین غلاف میں لپیٹا اور سب سے اوپر رکھ دیا. جہاں اگر گرد پڑے گی بھی تو غلاف پر پڑے گی، کتاب محفوظ رہے گی. پھر جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، زندگی میں کوئی ہارڈ شپس آئیں گی، تو پھر ہم اس کو نکالیں گے اور اس وظیفوں کی آیتیں ڈھونڈنی شروع کر دیں گے. یا خدا نہ خواستہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے گی تو ہم اصالِ ثواب کے لیے نکالیں گے اور اسے پڑھنا شروع کر دیں گے. اتنے سپارے میں نے پڑھے ہیں، اتنے سپارے تم پڑھ لو. یا پھر کبھی ہمیں خیال آئے گا کہ کچھ نیکیاں ہی کما لیں تو ہم نکالیں گے اور ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو کیا یہ روش بھی وہی روش نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کے ساتھ اپنا رکھی تھی؟ یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے وراء ظہورہم میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہو اگر پڑھ لیا اس کو تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اسے پڑھا ہی نہ جائے. یا پھر ہم پڑھیں گے تو اپنے فرقے کے دفاع کے لیے پڑھیں گے. اور یہ کس میں آ جاتی ہے؟ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں اپنی مطلب کی آیتیں نکالنے کے لیے، اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم اس کو نکالیں گے. تو یہ وہ سب سلوک جو انہوں نے کیا تھا اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ ہم بھی کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اتنے ہی نیک کافی ہیں. زیادہ نیک ہو کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی دیکھا ہے بڑے نیک کار لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ افتطمعون ببعض الکتاب، یہ بھی وہی رویہ ہے جو بنی اسرائیل نے کتاب کے ساتھ اپنایا تھا، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لانا اور بعض حصے کا کفر کر دینا. تو یہ وہ سارے رویے میں نے آج ساری آیتیں پیچھے سے نکال کر ایکسپلین کی ہیں، اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کتاب اللہ کے ساتھ وہ رویہ تو نہیں اپنائے ہوئے جو بنی اسرائیل نے اپنایا تھا. اللہ نے بار بار ان کی سرزنش کی ہے، اللہ نے بار بار ان کو وارن کیا ہے. اصل میں وہ ان کو وارن نہیں کیا، ان کا وقت تو گزر گیا. اللہ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ وہی رویہ وہی روش ہم نے تو نہیں اپنا رکھی. آج ہماری بک شیلف میں، بک شیلف کو تو اب چھوڑیے، میں کہتی ہوں بک شیلف بھی ہماری اب فون میں جا چکی ہے. جس طرح فون آیا ہمارے گھر کا کلاک فون میں چلا گیا، ہمارے گھر کے الارم والی گھڑی فون میں چلی گئی، ہمارا کیلکولیٹر فون کے اندر چلا گیا، ہمارا کیمرہ فون کے اندر چلا گیا، ہماری ہر چیز فون اپنے اندر سمیٹتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا گیجٹ آیا ہے کہ یہ ہر چیز اپنے اندر سمیٹ رہا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ بکس کو بھی اپنے اندر سمیٹ چکا ہے. تو چیک کریے اپنے فون کی فیڈ کو، چیک کریں اپنی ٹائم لائن کو، اپنے فون کی گیلری کو چیک کریں کہ آیا اس میں قرآن کے لیے بھی کوئی جگہ ہے. اور پھر اپنے بچوں کے فون تک بھی رسائی حاصل کریں اور اپنے بچوں کے فون کو بھی چیک کریں. مت چھوڑ دیں ان پر فون دے کر، اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی مجھے تو استعمال ہی نہیں کرنا آتا، یہ بچے ہی استعمال کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو اسمارٹ فون دینا ہے، انٹرنیٹ کی فیسیلٹی اس کو اویل کرنی ہے، تو اس سے پہلے آپ کو خود اپنے اکاؤنٹس بنائیں، آپ کو خود یوز کرنا آنا چاہیے. کہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے کر بے نیاز ہم نہیں ہو سکتے. ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ان بچوں کی پرورش کے بارے میں. ہماری سخت پوچھ گچھ ہونی ہے. اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، گارڈین ہے. اس سے اس کے گارڈن کے بارے میں، اس سے اس کی زیر سایہ لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. تو دیکھیے اپنے بچوں کے فونوں میں کیا قرآن کے لیے کوئی جگہ ہے.
یا قرآن ہے. آپ دیکھیں تو جو ایپس ہیں جیسے یوٹیوب میں اب یہ فیچر ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ ویڈیوز نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا بچہ یا آپ قرآن دیکھتے ہیں تو قرآن سے ریلیونٹ ویڈیوز نیچے آنی شروع ہو جائیں گی. آج اگر ہماری جان نکل جاتی ہے تو یہ ہمارا فون سمجھے ہماری ایک ڈائری ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کچھ کرتے رہے ہیں. تو اسی لیے اب جو بک شیلف ہے وہ فون کی گیلری میں تبدیل ہو چکی ہے. تو اپنے اور اپنے بچوں کے فون ہم نے چیک کرنے ہیں اور دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کیا کہیں اس میں قرآن کے لیے کوئی گنجائش ہم نے چھوڑی ہے یا نبذہ وراء ظہورہم، ہم نے اس کو اپنی پس پشت ہم نے اس کو ڈال دیا ہے، ہم نے اس کو پیچھے رکھ دیا ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے ان آیات سے جو ہم نے سیکھا ہے، بالخصوص آیت نمبر 101 میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی عربی گرامر کی طرف ہم آتے ہیں. بات تو یہ اتنی گہری ہے کہ اس پر میرا جو صحیح بات ہے دل دکھا ہے کہ واقعی ہی ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری لائف میں قرآن کہاں پر کہاں پر کیا اہمیت ہم نے اس کو دی ہے. آگے رکھا ہے، دائیں بائیں، اوپر یا پھر پیچھے پس پشت ڈال دیا ہے. اسی لیے میں نے پیچھے سے ساری آیتیں نکالی کہ کیا کیا رویہ بنی اسرائیل نے اپنایا ہوا تھا اپنی کتاب کے ساتھ اور ہم نے کیا اپنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے درد دل کے ساتھ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والوں میں بنائے اور پرائمری چیزوں میں الجھ کر ہم اس مین سورس کو چھوڑ نہ دیں. ہم اس مین سورس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. آمین. تو آئیے اس کی عربی گرامر کی طرف آتے ہیں. واو لفظ ہے، ورڈ ہے، حرف ہے اور لما بھی ایسے حرف ہی ہے. جاء فعل ہے، وہ آیا. فعل ہے، ورب ہے، کوئی کام فعل ماضی ہے یہ جس میں کسی کام کا تذکرہ ہو رہا ہے. رسول اسم ہے، رسول فاعل ہے، اسم ہے. اور من بھی حرف ہے، اللہ بھی اسم ہے اور مصدقن بھی اسم ہے. نابازہ فعل ہے، ایسے ہی فریقن اسم ہے. الذین اسم ہے، یہ جیسے ایک ناؤن ہوتا ہے اور یہ پروناؤن ہے. مزید ہم وضاحت سے پڑھیں گے. الذین اور اللتی، اللتانی، اور یہ لفظ ہم دیکھیں گے بار بار استعمال ہوتے ہیں. ہم ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور کتابہ، الکتابہ، اوتو جو ہے یہ بھی فعل ہے اور الکتابہ جو ہے یہ بھی اسم ہے. کتاب اللہ، یہ بھی اسم ہے اور مرکب اضافی ہے جو ہم نے اردو میں بھی پڑھ رکھا ہے جس میں اس کا گھر یا اس کی میز اور یہ اللہ کی کتاب، تو یہ مرکب اضافی ہے. وراء ظہورہم، وراء پیچھے، یہ ڈائریکشن کا ذکر ہے تو یہ بھی اسم میں ہی آئے گا. ظہوری، ظہور جمع ہے ظہر کی، پشت پیچھے، اسم ہی ہے یہ اور اس کے ساتھ ہم کی ضمیر لگ جاتی ہے. کأنہم، یہ کأنہ حرف ہے، ہم ضمیر ہے. ضمیر بھی اسم میں ہی آتی ہے، اسم کی آگے قسموں میں سے آ جاتی ہے ضمیر. لا یعلمون فعل ہے، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حال، فیوچر اور پریزنٹ دونوں کا ذکر ہوتا ہے. اس کو بھی ہم پڑھیں گے. جب ہم گرامر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ترجمہ پڑھنے میں ایک تو ہمارے اندر پختگی آئے گی اور دوسرا قرآن کی آیت جب ہم ویسے ہی صرف آیت سن رہے ہوا کریں گے تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. ضرورت ہے صرف دل سے ہو کے ہم ٹائم نکالیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور بہت سے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فریق کا لفظ، تصدیق کا لفظ، کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور علم سے یعلمون کا لفظ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اور جو اصول ہم نے آج کی اس آیت سے لیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ہماری بک شیلف کے اندر، ہمارے فون کی گیلری کے اندر قرآن پاک ان فرنٹ ہے، پائرورٹی پر ہے، سب سے اوپر ہے، ہمارے آگے ہے، یا وراء ظہورہم کے مرتکب ہو رہے ہیں ہم کہ ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا. اس حدیث کو بھی مد نظر رکھنا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل دینے والا ہوگا یا تمہارے خلاف خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ اللہ اس نے مجھ سے دوستی رکھی ہوئی تھی، یہ مجھے ٹائم دیا کرتا تھا، اسی لیے آج اس کو جنت میں لے کے جانا ہے میں نے. تو اگر ہم دوستی رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.